السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ بھی ایک ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے، ایک ناسور کہہ رہے ہیں جو وقت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلا اور دنیا اس پہ بڑا کنٹرول کر گئی، لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے. اس کا جو عنوان ہے وہ آج کے ٹاپک کا وہ ہے غصہ. غصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں ہر شخص غصے میں ہے. کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہے، یہ آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ غصہ ایک فطری اور پیچیدہ انسانی جذبہ ہے جس میں ناراضگی، دشمنی، مایوسی یا جلن کے احساسات شامل ہیں. یہ عام طور پر مبینہ دھمکیوں، ناانصافیوں، تنازعات یا مایوس کن حالات کے جواب میں پیدا ہوتا ہے. غصہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے، ہلکی جلن، ناراضی سے لے کے شدید غصہ اور جارحیت تک. غصہ کے جو نقصان ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سم ٹائم یہ ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے، لیکن وہ بہت محدود. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے آج دعوت دی عائشہ شاہد صاحبہ کو. میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری دعوت قبول کی اور وہ تشریف لائیں. انہوں نے اپنی بیچلر اور ماسٹر ڈگری اپلائیڈ سائیکالوجی میں پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد وہ چائلڈ کیئر اور ایجوکیشن سائیکالوجی میں ماسٹر کرنے کے لیے یو کے تشریف لے گئیں اور 2002 میں وہ واپس پاکستان تشریف لائیں. یو کے میں بھی انہوں نے کافی کام کیا. ان کے پاس ماشاءاللہ تقریباً کوئی 22 سال کا ایکسپیرینس ہے سائیکالوجی میں. جب وہ واپس پاکستان تشریف لائیں تو انہوں نے کافی جگہ پہ اپنی خدمات سر انجام دیں، جن میں سے بیکن ہاؤس اسکول سسٹم اور سٹی اسکول میں انہوں نے کام کیا اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ کافی عرصہ وہ انہوں نے کام کیا. انہوں نے کافی لوگوں کا، کاؤنٹلیس انڈیویجولس کا انہوں نے کاؤنسلنگ بھی کی ہے، مینٹورشپ بھی کی ہے، اور انہوں نے آج کل انہوں نے اپنی ایک ویلنس اور کاؤنسلنگ سروس بھی شروع کی ہوئی ہے. انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے اپنا ایک شروع کیا ہے پروگرام جس میں وہ مختلف لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. ان کے انسٹاگرام کے اوپر جو ان کا پیج ہے ایمپتھ کارنر، اس نام سے آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں. بہت اچھا بولتی ہیں اور بالکل بے لوس قسم کی وہ خدمت کر رہی ہیں آج کل. تو میں دعوت دیتا ہوں عائشہ شاہد صاحبہ کو کہ وہ آج کے اس ٹاپک کے اوپر، غصہ کے اوپر، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں تاکہ ہم ان کو سن سکیں. جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے مجھے چینل دیا کہ جہاں کہ ہم بات کر سکیں گے اور لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے کسی بھی سلسلے میں. مقصد تو یہی ہے جی. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. تو آج ہم بات کرتے ہیں اینگر مینجمنٹ کے اوپر. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ہر انسان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، غصہ موجود ہے. سو بیسکلی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جی کہ غصہ ہے کیا. اگر اس کو میں ایک گھریلو زبان میں ایک کوئی تشبیہ دینا چاہوں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ غصہ جو ہے وہ ایک تیزاب کی بوٹل ہے، جس کو کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کہیں بھی ایسڈ ہم نے رکھا ہوگا تو وہ نہ صرف اگر کہیں باہر آئے گا تو اس کے اوپر اثر کرے گا، بلکہ جس بوٹل کے اندر رکھا جائے گا تیزاب، اس کو بھی اندر سے وہ کھا جائے گا، جلا دے گا. تو غصہ بھی ایک ایسڈ کی طرح ہے. اگر یہ ہمارے اندر رہتا ہے تو ہمیں اسی طرح اندر سے کھا جاتا ہے، کاٹ دیتا ہے، بہت خراب کر دیتا ہے. اب بات کی جا سکتی ہے کہ غصے کے فیکٹرز کیا ہیں، ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں. سو آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال سے یہ ہر عام انسان کو بھی پتا ہے کہ غصے کے بہت سارے فیکٹرز ہماری سوسائٹی میں ہی پائے جا رہے ہیں. مہنگائی بھی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ گھریلو تناؤ، سٹریس، فائنینشیل لائبلٹیز، آپس میں ایک دوسرے کا لیک آف کمیونیکیشن ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے غصے کو
خراب کر دیتی ہیں. تو غصے کے بیسکلی بہت سارے ٹریگر پوائنٹس ہو سکتے ہیں. اس میں گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں, فائنینشیل سٹیٹس آج کل جو چل رہا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں غصہ آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں. اس میں لیک آف کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے, ہمارے آبجیکٹیو کو اچیو نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم غصے کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اٹ از ناٹ سم تھنگ شاید صاحب جس کو میں کہوں کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کو ہم چلائیں گے اور ہمارے اندر سے غصہ نکل جائے گا. میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ غصہ جو ہے یہ اٹ از بیسکلی اے موشن ان دا اوشن آف ایموشنز. جو ہمارے ایموشنز کا ایک اوشن ہے, اس کے اندر جب ایک ایموشن ہمارا تھوڑا سا امبیلنس ہو جاتا ہے تو غصے کے ہم شکار ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ نہ فیس کرتا ہو کہ کب ہمیں غصہ آ رہا ہے اور کب ہمیں غصہ کنٹرول کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. عقل مند انسان وہ ہے میری نظر میں کہ جس کو سچویشن کے مطابق اپنے غصے کو ہینڈل کرنا آتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو کمپوز کب کرنا ہے. آئی ایم شیور آپ کے ساتھ بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہوں گے. جیسے ابھی یہاں آنے سے پہلے میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ڈرائیور جو تھا وہ نہیں موجود تھا اور پتا چلا کہ وہ ساتھ والے نیبر کے گھر اپنے کسی دوست سے بات کرنے چلا گیا جبکہ اس کو ٹائم کا پتا تھا. تو اب ایسی سچویشن تھی جبکہ مجھے بھی ایک پنکچویلٹی کے مطابق یہاں آنا تھا. تو اس ٹائم پہ دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں, یا تو انسان غصے میں اس کو ڈانٹ لگا دے یا پھر تھوڑا ضبط کر لے, کنٹرول کر لے. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اٹ از ناٹ لائک میرا سچویشن پہ کیا ایموشنل ریلیز ہوگا, آپ کا کیا ہوگا, وہ فرق ہوتا ہے. سو بیسکلی غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں ہے اور ہم اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ انڈیویجول ڈفرینس پہ مبنی ہے. صحیح بات ہے. ہم کہہ سکتے ہیں جیسے وہ کچھ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ غصہ صرف ایمگو کے سینے میں ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات تو بالکل بھی نہیں ہے. کہا کسی بڑے آدمی جی نے, بالکل کہا, بالکل صحیح ہے. لیکن ایٹ دا میں نے سیم بھی کہیں پڑھا ہے, پتہ نہیں اب اس نے کہا ہے یا نہیں اصل کہا. میں دیکھیں نا, آپ نے جو جملہ بولا اس کی وضاحت وہ جملے میں خود ہی کر رہا ہے کہ اگر غصہ, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ غصہ صرف احمق لوگوں میں ہے, تو یہ ہم اس کو اگر ایکسپلین کریں تو یہ وہ بات ہے کہ غصہ ہوگا سب میں, لیکن ایکسپریشن غصے کا جو ہے وہ ایک احمق اور بیوقوف انسان غلط طریقے سے کرے گا. میرا خیال ہے کہنا وہ یہی چاہ رہا ہے. جی, کہنا وہ بالکل یہی غصہ چاہ رہے ہیں. ایک لمٹ تک تو ہر انسان میں ہوتا ہے. بالکل. غصے کو کچھ فائدہ بھی تو ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں. دیکھیں چیلنجز ہیں, غصے کے فائدے بالکل ہیں, بٹ آپ اپنے غصے کو کیسے ایکسپریس کر رہے ہیں, اس کو کیسے ریلیز آؤٹ کر رہے ہیں, دیٹ ڈیپینڈس آن یور پرسنالٹی. اور وہ میں کئی دفعہ جب کلائنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ ایک غصے کی اسٹیٹ میں ہیں, سو آپ نے سب سے پہلے جو چیز ریئلائز کرنی ہے وہ یہ ریئلائز کرنی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کا مقصد اپنے دل کی بھڑاس نکالنا ہے نا, تو پھر تو آپ شروع ہو جائیے, پھر تو دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. آپ سٹارٹ ہو جائیں اور پھر ایک ادھر سے بوچھاڑ آئے گی, ایک ادھر سے آئے گی, ایک ادھر سے, ایک ادھر سے, دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. وہ تو فاصلے بڑھانے والی بات ہے. بالکل, وہ تو پھر فاصلے بھی بڑھ جائیں گے. اور دیکھیں نا, مقصد پورا نہیں ہو. مقصد پورا نہیں. اب کوئی بھی ایسی بات جب آپ کے سامنے ہوتی ہے جس کو کہ آپ پسند نہیں کر رہے ہوتے اور کوئی بندہ آپ سے ایسی بات کرتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا واٹ از دا آبجیکٹو بیہائنڈ اٹ. اگر تو میں نے جیسے کہا بڑاس نکالنی ہے تو پھر تو دیر از نو لمٹ. اگر آپ نے اپنی ایگو سیٹسفائی کرنی ہے تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. پر اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سولوشن کی طرف جانا ہے, تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی ٹپس اس میں بتاتے ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال کہ میں کوئی نئی بات کروں گی, ہم سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں, 1 سے 10 تک تھوڑا سا کاؤنٹ کریں, اپنے برین کو تھوڑا سا سوچنے کا, ری فریم کرنے کا موقع دیں, جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو پاتا ہے شاید ہمارے سے. یہاں آپ کو ایک سیکنڈ روک جی ضرور. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ مجھے آپ ایک بات کہنی پڑی. میں چونکہ ایک چھوٹا سا بزنس بھی کرتا ہوں جی, تو ہمارے اکثر کلائنٹ جو آتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ ہر کلائنٹ کو خوش نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو کبھی کوئی ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا, 2 دفعہ کہ کوئی کلائنٹ بہت زیادہ ناراض ہوا, تو میں نے اپنے مینیجر سے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ. تو وہ آ گئے اور وہ ظاہر بڑا سخت غصے میں اور رنگ لال ہوا اور پتہ لگ رہا جیسے مار دیں گے. ہاں جی. تو میں نے کہا جی آپ بیٹھیے. بیٹھ گئے, پانی پئیں گے, پلا دیا. تو کہنے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بڑے شوق سے کہیے. تو وہ کہنا شروع ہو گیا. اب وہ کہتے گئے سن رہا ہوں. 10-12 منٹ کے بعد بولے آپ کچھ بول نہیں رہے. میں نے کہا میں تو صرف سننے آیا ہوں آپ کی. ایگزیکٹلی. آپ کہیے جو آپ نے کہنا. جی. تو کیا کوئی کہہ رہے کہ اب آپ کچھ بولیں.
میں نے کہا جی میں اب بتائیے میں آپ کو کچھ بولوں؟ ہاں ہاں پلیز بولیے. تو تب تک تو بندہ ویسے ٹھنڈا ہو گیا ہوتا ایگزیکٹلی نکل گیا نا دل کے اندر سے سب کچھ ہے نا. جی تو کسی کو موقع دینا چاہیے. جی بالکل, بیکاز آپ یہی آپ اتنے شاید کہہ رہے اچھے, ہیں. جی بالکل, بیکاز آپ ایک اتنے اچھے لسنر ثابت ہوئے جی کہ اس بندے کو انٹرپٹ نہیں کیا. اس سے ایک چھوٹی سی بات تھوڑی سی ڈی ٹریک ہو جاتی ہے, لیکن جب میں کمیونیکیشن کی بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو کمیونیکیشن کا مطلب جھٹ پٹ اس کو ریپلائی کر دینا نہیں جی ہوتا. جی 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 اس کی بات سننا, ویری اور اس امپورٹنٹ, کو ہضم ویری کرنا امپورٹنٹ, از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے دیکھیں جی, اس میں وہ آپ کو بریکنگ پوائنٹ بھی مل جاتا ہے کہ 1 سے 10 سیکنڈز کا آپ کو گیپ مل گیا, اور آپ نے سوچ لیا, سمجھ لیا, اگلے بندے کو بھی پتا چل گیا کہ سامنے والا انسان جو ہے وہ ذرا سکون سے میری بات سن رہا ہے, تو وہ بھی تھوڑا اپنے رویے پہ نظر ثانی ڈال سکتا ہے یا کر سکتا ہے. لیکن جب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں ہی فریق ایک دوسرے کو ون آفٹر دی ادر اٹیک موڈ میں آ جاتے ہیں, تو پھر تو وہ بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے نا, پھر اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. سو پہلا پوائنٹ تو اینگر مینجمنٹ کے لحاظ سے سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک بول رہا ہے تو دوسرا تھوڑی دیر کے لیے سکون کر لے, 10 سیکنڈ کے لیے صرف سوچے کہ میرا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے. پھر اس 10 سیکنڈ کے بعد ایک ہماری بڑی قدرتی سی ایک ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے, بریدھ ان بریدھ آؤٹ کا. انہیل اور ایگزیل کہتے ہیں ہم اس کو سائیکولوجیکل ٹرمز میں بھی, کہ سانس لینا اور سانس اندر لینا اور سانس باہر لینا. تو جب وہ ہم کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا برین ہمیں پیس کا میسج دیتا ہے, اور اس سے ہم تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. 2 سٹیپس کو کرنے تک ہی نا, تو جو بندہ چیخو پکار کر رہا ہے یا غصے میں ہے, اس کو تھوڑا سا صبر اور سکون آ جاتا ہے, یا اس کے اندر سے اس کی بھڑاس نکل جاتی ہے. سو میرا خیال ہے اگر ہم ان 2 باتوں کے اوپر دھیان سے فوکس کریں اور اپنے سلوشن کی طرف دھیان دیں, تو اتنا مسائل کبھی بھی اتنے مسئلے پیدا نہ ہو جتنے کہ ہم بنا لیتے اپنی ذات کے لیے خود سے. میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ میرا چونکہ ایک ایسا فیلڈ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں بہت ٹریول کیا ہے, اور کوئی ایسا ملک چھوڑا نہیں جو ہم نے نہ دیکھا ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غصہ اس قدر بڑھ گیا ہے؟ جب آپ یورپ میں جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو چند بہت ہی مہذب ملک ہیں لائک جو اسکینڈینیویا ہے, کینیڈا ہے, ان ملکوں میں تو آپ کو غصہ نظر ہی نہیں آتا کہ آپ لڑیں کس سے, کوئی لڑنے والا ہی نہیں ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. بالکل, یہ ہمارے ہاں یہ کیوں پرابلم ہے؟ بالکل, اس کا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہم اس چیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ میری عمر میں یا آپ کی عمر میں ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اس کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر رہے ہیں. یہ جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو 2 سال کا ہوتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ماں باپ اونچی آواز میں تکرار کرے, ماں جو ہے وہ نوکروں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہی ہے, باپ باہر جا رہا ہے تو ڈرائیور کو ڈانٹ رہا ہے, پیٹرول ڈلوا رہے ہیں تو ہر ایک کو ڈانٹ رہے ہیں, غصے میں بات کرے. یہ اس عمر سے 2 سال سے جب بچے کے دماغ میں نقش بیٹھنے شروع ہوتے ہیں نا, اس وقت سے یہ بچہ جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آس پاس ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ تو میں نے صرف آپ کو گھریلو اگزامپل دیے, باہر چلے جائیں, اسکول جائے گا, ٹیچر ول بی یلنگ ایٹ ہم اور ہر, ٹھیک ہے, ہیڈز ڈاؤن, پٹ یور فنگرز آن یور لپس, خاموشی, کوئی بات نہ کرے, کوئی لائن نہ توڑے. آپ نے اگزامپل دی باہر کے ممالک میں نے اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے کبھی کسی اسکول میں 3 یا 4 سال کے بچوں کو کیوں میں سیدھی لائن میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا. فریڈم ہے جی, کریٹیوٹی ہے, بچوں کو چانس دیا جاتا ہے, وہ جیسا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, نرچر کریں. ہم ان کو سنپ کرتے ہیں, اور سنپ کرنے کے جو طریقے ہم ان کو سکھاتے ہیں نا, وہ انفارچونیٹلی بہت غیر مہذب طریقے سے ہم ان کو بتاتے ہیں, اور یہی چیز پھر ان کے اندر بچپن سے رجحان پاتی ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس. 7-8 سال کی عمر میں جو سیکھ لیا دیکھیں کسی بھی چیز کو سیکھنا بہت آسان ہے, پھر اس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہے. اگر میری عمر میں بھی مجھے کوئی کہے کہ اپنی ہیبٹس کو چھوڑ دوں, یا اب میں اپنی کوئی ڈفرینٹ ہیبٹ اپنانے کی کوشش کروں, تو اب بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس عمر میں انسان 12 سال کی عمر تک آپ کی ہیبٹس پکی ہو جاتی ہیں, اس کے بعد ہم صرف ان کو میگنیفائی کرتے ہیں جو ہم بڑے ہوتے ہیں. صحیح بات. ایک جیسے ہمارے ہاں غصے کی جیسے بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن دیکھا جائے آپ فرض کریں گھر سے نکلے اور آپ ریڈ سگنل ہے, آپ کھڑے ہیں, آپ انتظار کر رہے ہیں کہ گرین سگنل ہو, بالکل, اور سڈنلی پیچھے ایک صاحب آئے ہیں, وہ آپ کو ہارن دے رہے ہیں بالکل, کہ یہ آپ گزرتے کیوں نہیں, کیا کریں؟
دیکھیے یہ آپ نے اتنی مزے کی اگزامپل دی کہ جو کہ میں کیا غصہ نہ اپنے گھر میں بھی جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نکلتی ہوں یا اس طرح، تو ان کو بھی یہی میں کہتی ہوں کہ روڈ کے اوپر جو اس وقت ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں نا، جو روڈ سٹریس ہے، جو جب ہم ڈرائیونگ کریں، میں خود ڈرائیو کرتی ہوں، تو میں تو سارا وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ نا انہیل ان اور ایکسیل آؤٹ کرتے رہیں تھرو آؤٹ یور ڈرائیونگ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا بی پی انسان کا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آج کل تیز ہوتا ہے، اور پھر یہ کنسٹرکشن اور یہ سارے جو وجوہات آج کل پیدا ہوئی ہیں، اس پہ یہ جو آپ نے مثال دی کہ انسان فرسٹریٹڈ ہے، پیچھے سے آپ کو ہارن دے گا، آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ لا کے مطابق ہے، اور اگلا بندہ آپ کو اسی چیز کے اوپر تنگ کیے جا رہا ہے کہ آپ لا ابائڈ کیوں کر رہے ہیں، آپ لا کو فالو کیوں کر رہے ہیں، تو اس میں تو ہم صبر ہی کر سکتے ہیں نا، مطلب اگر وہ صبر کریں. جی بالکل، کیونکہ دیکھیں نہیں غصہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، ایک جگہ تو آپ نے اچھا مظاہرہ کر دیا کہ آپ ریڈ سگنل پہ کھڑے ہیں، دوسری طرف آپ نے غصہ کر کے اس کو گالی گلوچ کیا، اس کو ہاتھ کے اشارے کیے، تو آپ نے بیسکلی اپنی ہی پرسنالٹی کو کنڈیم کر دیا. ایک طرف اچھا بن گئے، اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیا، اور دوسری طرف شہری. ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. میرے ابھی ایک دوست ہیں، دو آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے، میں نے کسی اور ویلاگ میں بھی کوٹ کی یہ بات، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ چیز کوٹ کروں جو ایکچولی ہوئی ہے، جی میں بنا کے نہیں. ہاں جی. تو وہ مجھے ملنے آ گئے، تو مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ کل میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں جا رہا تھا روڈ پہ گاڑی میں، اور میرے آگے جو گاڑی والے تھے صاحب وہ بہت ہی آہستہ جا رہے تھے، 20-25 کی اسپیڈ پہ، جبکہ اس روڈ پہ اسپیڈ کم از کم 60 ہونی چاہیے. تو کہتا کہ ظاہر ہے وہ اتنا سلو تھا، تو میں نے سمجھا کوئی فون پہ بات کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے اتنی سلو جا رہا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو میں نے اس کو کراس کر لیا. کہتا جیسے میں نے کراس کیا اس نے گاڑی تیز کی اور پھر آگے آ گیا، اور آگے لاگے پھر وہ 15-20 کی اسپیڈ پہ ہو گیا. اچھا. کہتا میں نے کہا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. کہتا میں نے اس کو سیکنڈ ٹائم کراس کیا، جیسے میں نے کراس کیا اس نے پھر تیز کی اور پھر آگے آ گیا. سیکنڈ ٹائم جب آگے آیا تو اس نے گاڑی کھڑی کر لی. اچھا. کھڑی کر کے جگہ جب اس نے میرے آگے گاڑی کھڑی کی تو میں نے بھی مجبوراً بریک لگانی پڑی. وہ اس کے بعد باہر نکلا، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور باہر نکلا میری طرف آیا اور قمیض اٹھا کے نیچے سے اس نے گن نکالی، اور کہتا ہے مجھے کہتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، بتائیے کیا کرے، غصہ نہ کرے، صبر کرے، کیا کرے. دیکھیے گن کی موجودگی میں تو غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں دیکھیے جس نے آپ دیکھیں جس بندے نے اتنی سی بات کے اوپر گن نکال لی ہے، تو اگر اس کی جگہ پہ میں ہوں یا آپ ہوں، تو سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ بندہ جو ہے اس وقت اپنے فل بیلنس میں نہیں ہے. مطلب جس نے اتنی سی بات کے اوپر خدا نخواستہ اتنا بڑا قدم سر انجام دے دیا، تو ہی کین ڈو اینی تھنگ. تو اس سے تو کسی بھی قسم کا آپ نے غصہ اس کو تو دکھانا ہی نہیں ہے نا. اس وقت تو آپ نے اپنی ہی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور میرے نزدیک اس ٹائم پہ بات ہی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس سے ایکسکیوز کریں اور اپنا اس کو راستہ ناپنے دیں، اور ہم اپنا راستہ لے کے نکل جائیں، کیونکہ سیفٹی از بیسکلی دا فرسٹ تھنگ وچ ایوری بڈی نیڈس ٹو ٹیک کیئر آف. تو غصہ تو بالکل بھی نہیں بنتا. یہ تو سائیکولوجیکلی کیا، یہ تو سوشلی بھی اس ٹائم پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ کچھ بھی ایسے موقع پہ پھر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک عجیب چیز ہے کہ بعض لوگوں میں غصہ جو ہے بیونڈ لمٹ ہے. بالکل ہے نا. یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ پاکستان میں، جس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کوئی اس کا حل ہے. بالکل شاہد صاحب دیکھیے حل تو ہے، لیکن 1 2 3 1 2 3 کر کے میں بتانا چاہوں گی. اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایسا کوئی جامع ایک چیز نہیں ہے کہ جو میں بتا دوں کہ جی یہ ٹیکنیک ہے تو وہ میرے اوپر بھی کارآمد ہو جائے گی، آپ پہ بھی ہو جائے گی، XYZ سب پہ ہو جائے گی. obviously جب ہم بات کرتے ہیں کلائنٹ سے انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر، تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تھوڑا سا اپنی تھنکنگ کو ری فریم کرنے کے لیے 1 سے 10 تک کا پاز لیں، تو اس میں تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آ جاتی ہے. نمبر 2 ہم انہیل اور ایکسہیل کی پریکٹس کریں، جو میں پہلے بات کر چکی ہوں. ایک اور بہت افیکٹو چیز ہے جو میں نے خود بہت آزمائی ہے، اور بذات خود میرا حل سے میں اس کو نمبر 1 رینک کرتی ہوں، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، تو میں واک کرتی ہوں، چہل قدمی کرتی ہوں. اور اگر موقع مل جائے تو تھوڑی سی اسکپنگ یا تھوڑی ایکسرسائز جو بھی ہو، تو اس سے بیسکلی آپ کے اندر جتنا نیگیٹو ایموشن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ کا ساری انرجی جو ہے نیگیٹو ہو چاہے پازیٹیو، وہ ایکسرسائز میں نکل جاتی ہے. پھر آپ ایک اور بہت اچھا اس کا
वे आउट होता है गुस्से का कि आप कोई काम क्रिएटिव करें. अगर आपको फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इफ़ यू आर अ गुड राइटर, इफ़ यू आर अ पेंटर, तो आप वहाँ पे अपना ध्यान लगाएं या कोई काम करें. ख़वातीन जिनको मैं हमेशा कहती हूँ जो घर में होती हैं और वो नहीं फ़र्ज़ करें कोई इतना उनको काम कर रहे होते, तो अपना ध्यान बटाने के लिए अपनी अलमारी ठीक करने लग जाएं. डू समथिंग विच यू नो विच विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड एंड विच विल टेक यू इन अ डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड. फिर सबसे आगे अगर हमें लगता है कि हम बिल्कुल मैनेज नहीं कर सक रहे, और देखिए सबसे पहले होता क्या, गुस्से से हमारे रिलेशंस खराब होते हैं ना, चाहे वो स्पाउस का हो, चाहे वो पेरेंट्स का हो, बच्चों का हो, दोस्तों का हो, जॉब में हो, बहन भाई का हो. तो फिर हमारे एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि हम प्रिफर करते हैं कि फिर वो इंडिविजुअल हमारे से हेल्प सीख करें और हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, जिसमें उनको डे बाय डे, क्योंकि ओवरनाइट तो मिरेकल होगा नहीं. दिस इज गोइंग टू, एज आई सेड बिफोर, कि एक हैबिट है जिसको हमने अनडू करना है, एंड दैट इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम. कंसिस्टेंसी के साथ हम फिर उसके एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स पे चल सकते हैं. थैंक यू जी. पर हम इसको अगले सेशन पे लेके चलते हैं. जी जरूर जी दोस्तों, तो ये था एक इनिशियल, हमने थोड़ा उसको सम अप करने की कोशिश की कि गुस्सा है क्या और किस किस फॉर्म में आ सकता है. इसको और भी डिटेल में आगे हम इसको एड्रेस करेंगे, और लेकिन एंड पे जब इसको क्लोज़ करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसको कंट्रोल करना. यानी किसी भी मुआशरे में ख़ास तौर पे जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे मुआशरों के साथ, तो हमारा मुआशरा जहाँ इस वक्त खड़ा है, मैंने तो आज से 20-25 साल पहले गुस्से की ये लिमिट नहीं देखी थी, लेकिन इतना नहीं था जो आजकल जो हालात हैं. बहुत सारी रीज़न है, जैसे आयशा शाहिद साहबा ने कहा कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, और बड़े फैक्टर्स हैं, ट्रैफिक है, सो मेनी अदर थिंग्स. तो देखेंगे इसको कैसे किया जाए, क्यों इम्पोर्टेंट है. तो ये था पार्ट 1, और इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में तक इंतज़ार कीजिए. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.